الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ಅಗ್ನಿಮೀಲೆ ಪುರೋಹಿತಯಜ್ಞಸ್ಯ ದೇವಂ ಮೃತ್ಯುಜಂ ಹೋತಾರಂ ರತ್ನಧಾತಮಂ ಅಗ್ನಿಪೂರ್ವೇಭಿರ್ಷಿಭಿರುದ್ಧಯೋ ನೂತನೈರೋದಸ ದೇವಾಯೇಹ ವಕ್ಷತಿ. अग्निनारयमश्नवद्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्. अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि सैद्देवेषु गच्छति. अग्निहोर्ताकविक्रतुः सत्यस्तिस्त्रस्तमहादेवी देवोभिरागमत्. यदङ्गदाशु से त्वमग्निभद्रं करिष्यसि तवेत्तत् सत्यमङ्गिरः. ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. तारीफ और तौसीफ रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने हमें बहुत सारी नियामतों से नवाजा है और लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हमारे आखिरी नबी जनाब पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना आखिरी पैगाम, अपना आखिरी सिस्टम, अपनी आखिरी किताब को हम तक पहुंचाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इतनी नियामतों से नवाजा है कि अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की उन नियामतों को शुमार करना चाहें, अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की उन नियामतों को गिनना चाहें तो हम गिन नहीं सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इतनी नियामतें दी हैं
ان نعمتوں میں سے ایک ایسی نعمت ہے جس نعمت کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا کے لوگوں، اگر تم نے میری اس نعمت کو خوش کر دیا، اگر تم نے میری اس نعمت کو راضی کر دیا تو میں بھی راضی ہو گیا، اور اگر تم نے میری اس نعمت کو ناراض کر دیا تو میں بھی ناراض ہو گیا۔ آخر وہ کون سی نعمت ہے جس کی رضا اللہ رب العالمین کی رضا ہے، جس کی ناراضگی اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہے؟ وہ نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں ماں اور باپ کی شکل میں دی ہے۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کے نبی، میں اللہ کے راستے میں لڑائی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے پاس مشورے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے پوچھتے ہیں، صحابی سے سوال کرتے ہیں، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں، جی ہاں یا رسول اللہ، میری ماں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو تمہاری ماں کی تم سیوا کرو، تمہاری ماں کی تم خدمت کرو، تمہارے لیے وہی جہاد ہے۔ ایک اور صحابی رسول آتے ہیں، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی، میں ہجرت پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں اسلام کے لیے اپنا وطن چھوڑنا چاہتا ہوں، میں اسلام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنا چاہتا ہوں، میں اسلام کے لیے اپنا مال دولت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں جس وقت آپ کے پاس آیا اس وقت میرے ماں باپ رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جاؤ، تم جس طریقے سے اپنے ماں باپ کو رلایا ہے اسی طریقے سے تم جا کر ان دونوں کو ہنسا۔ اللہ کے نبی جناب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے۔ جب اللہ کے نبی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے تو فرماتے آمین، جب اللہ کے نبی دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے تو فرماتے آمین، جب اللہ کے نبی تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے تو فرماتے آمین۔ جب اللہ کے نبی خطبے سے فارغ ہوتے، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگتے، پوچھنے لگتے کہ اللہ کے نبی، آج ہم لوگوں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی ہے، آج ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب آپ نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ یہ اللہ کے نبی ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں، سنو میرے صحابہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں، سنو میرے ساتھیوں، جب میں نے منبر کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر جبرائیل کہنے لگے، ہلاک ہو وہ آدمی، برباد ہو وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر، رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین سے دعا کر کے اپنے آپ کی بخشش نہ کروا لی۔ میرے صحابہ سنو، میں نے اس پر آمین کہا۔ ابھی رمضان قریب ہے، وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے جن کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوگا۔
مگر رمضان کا مہینہ نصیب ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کرا سکا تو اللہ کے نبی نے کہا اس آدمی پر میری لعنت ہے، اس آدمی پر جبرائیل کی لعنت ہے، اس آدمی پر رب العالمین کی لعنت ہے۔ پھر اللہ کے نبی کہنے لگے جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک وہ آدمی، برباد وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام آئے، جس کے سامنے محمد کا نام آئے اور محمد پر درود و سلام نہ بھیجے۔ جبرائیل نے جب یہ کہا تو اللہ کے نبی نے اس پر آمین کہا۔ یعنی اگر ہمارے سامنے مسلمانوں کے سامنے نبی کا نام آئے اور نبی کے نام آنے کے باوجود بھی لوگ نبی پر درود و سلام نہ بھیجے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس پر آمین کہا۔ تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنے پر نبی پر درود و سلام نہ بھیجے اس پر رب العالمین کی لعنت ہے، اس پر جبرائیل کی لعنت ہے، اس پر نبی کی لعنت ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی آمین کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین اس لیے کہا کیونکہ جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو آدمی، برباد ہو آدمی جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور وہ آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ قرار دے لے، اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ اگر آج ہماری زندگی میں، آج ایک آدمی کی زندگی میں اگر اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ آدمی اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے، اپنے ماں باپ کی سیوا کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، اس پر رب العالمین کی لعنت ہے، اس پر نبی کی لعنت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ دنیا کے لوگوں میں نے انسانوں کو وصیت کی ہے، میں نے انسانوں کو حکم دیا ہے، میں نے انسانوں کو کہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی سیوا کرو، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ ماں تمہیں پریشانی جھیل کر اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، تمام تکلیفوں کو اٹھا کر ایک ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، ماں صحیح سے چل نہیں پاتی ہے، ماں اپنے من کے مطابق کھا نہیں پاتی ہے، ماں کو بخار ہو جاتا ہے، ماں کے سر میں درد ہوتا ہے، ماں درد کی گولی نہیں کھا سکتی ہے، بڑی تکلیفیں اٹھا کر ایک ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور پھر بڑی مصیبتوں سے، بڑی تکلیفیں جھیل کر ایک ماں ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک ماں ہی بتا سکتی ہے کہ ایک ماں جب اپنے بیٹے کو جنم دیتی ہے تو اس کو کتنا درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد کا احساس ہوتا ہے، ماں کو درد کے اتنے جھٹکے لگتے ہیں۔ اگر ایک جھٹکے کا درد انسان پوری زندگی اپنی ماں کی سیوا کرتا رہے پھر بھی ایک جھٹکے کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ مگر آج ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا، آج ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا کہ آج ہمارے وہی نوجوان جو شادی سے پہلے اپنی ماں باپ کی بات مانتے
مگر جن شادی ہو جاتی ہے وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، وہ اپنی ماں کی بات نہیں مانتے۔ ہمارے نوجوان اپنے باپ کی بات نہیں مانتے ہیں، آخر ہمارے نوجوانوں کو ہو کیا گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیوی سے محبت مت کرو، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیوی سے محبت نہیں کرنی چاہیے، بیوی سے محبت کرو، مگر بیوی کا جتنا درجہ ہے، بیوی کو جتنی محبت کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اتنی محبت کرو، اور ماں سے جتنی محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ماں سے اتنی محبت کرو۔ لوگ شادی کرنے کے بعد بالکل چینج ہو جاتے ہیں، ماں کا کوئی خیال نہیں، باپ کا کوئی خیال نہیں، مگر ماں، ایک بچہ جب دلی کام کرنے کے لیے جاتا ہے، ایک بیٹا جب دلی پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو ماں دعا کرتی ہے۔ جب تک ایک بیٹا پنجاب کام کرنے کے لیے جاتا ہے، ماں دعا کرتی رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو صحیح سلامت رکھنا، میرے بیٹے کو ہر پریشانی سے دور رکھنا، میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک ماں دعا کرتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا دلی پڑھنے کے لیے گیا ہے، میرے بیٹے کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، میرا بیٹا کام کرنے کے لیے گیا ہے، مزدوری کرنے کے لیے گیا ہے۔ مگر آج ہمارے نوجوان جب دلی جاتے ہیں، جب پنجاب جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو کتنی بار اپنی ماں سے بات کرتے ہیں، کتنی بار اپنی ماں کو سلام کرتے ہیں، کتنی بار اپنے ماں اور باپ کی خیریت دریافت کرتے ہیں،